رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رمضان، قرآن اور ہم کی اس محفل میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے جاری ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں لوٹنے کے لیے مومنین تیار ہیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے والا، اور خاص طور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مغفرت مل جائے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جگہ جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں وبا کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو شفائے کلی عاجلہ نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ جو لوگ پریشان ہیں ان سب کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہر بار کی طرح آج بھی ہمارے اس پروگرام میں 4 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ ایک حافظ یا حفظ کرنے والے یا ناظرہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا تعارف۔ دوسرا سیگمنٹ ہمارا ہوگا انشاءاللہ فقہی مسائل کہ روزہ کس پر واجب ہوتا اور کن پر واجب نہیں ہوتا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تیسرا سیگمنٹ ہوگا ایک جز، یعنی آج جو ہے ہمارا 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد لاسٹ میں ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے حدیث آف دی ڈے، یعنی ہر دن ایک حدیث کو ہم سمجھیں گے جو رمضان المبارک سے متعلق ہے اور ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر ابھارتی ہو انشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے دن جو طالب علم ہمارے پاس شریک ہوئے تھے انٹرویو کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے آج 3 اسٹوڈنٹ کا انٹرویو لیا جائے گا جو حفظ کر رہے ہیں اور ناظرہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سیما اندھرا سے ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ہوا تھا، پھر اس کے بعد تلنگانہ، حیدرآباد، انڈیا تھے، پھر اس کے بعد سعودی عرب سے، پھر اس کے بعد کرناٹکا سے، پھر اس کے بعد UAE سے، پھر اس کے بعد کل کینیڈا سے ایک بچے نے بہترین پرفارمنس کیا۔ پورے لوگ، بہت سارے لوگ دعائیں دینے لگے کہ کینیڈا میں بچے نے حفظ کیا، اور موجودہ دور کے فتنوں میں اور موبائل اور بہت سارے گیجٹس میں مبتلا نہ ہوتے بچے نے حفظ کر لیا، تو بہت سارے لوگوں نے وہ دعائیں دی اس بچے کے لیے۔ تو آج ہمارے لیے اور ایک اعلیٰ مثال جناب رفیع الدین سید صاحب کی محنت اور ان کے اہلیہ، یعنی ان کے یعنی ان لڑکوں کے ماں باپ کی محنتیں آپ دیکھیں گے اور آپ پھر دعا دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے بچوں کو شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ لندن کے رہنے والے، UK کے رہنے والے ہیں، اور برٹش اور اسی طریقے سے یہ سٹیزن ہیں UK کے، یونائٹڈ کنگڈم۔ تو آپ کو ایک اچھی مثال پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف ممالک میں مسلمان کس طریقے سے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں، کس طریقے سے ماں باپ فکر میں لگے ہوئے ہیں آنے والی نسل کے۔ یہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہی ہے کہ آنے والا جنریشن ہمارا بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ، جو دین کی خدمت کرے گا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے پر خوشی محسوس کرے گا۔ آئیے لیتے ہیں آج کے ہمارے اسٹوڈنٹ کا تعارف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جناب نعیم الدین سید صاحب؟ کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں اچھے ہوں۔ ہاں، واٹ از یور نیم؟ My name is Naeem Uddin Syed, but you can call me Naeem. MashaAllah. What is your father's name? My father's name is Rafiuddin Syed, but here people call him Rafiuddin. MashaAllah. Tell me about yourself. I have been born and brought up in London, United Kingdom,
currently studying class 10, Alhamdulillah. MashaAllah. Okay, beta, we would like to hear your recitation of the Holy Quran. Which surah can you recite for us, inshallah? Surah Al-Mulk. Suratul Mulk, mashallah, very famous surah in the kingdom of our kids. Mashallah. Okay, you can begin now, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب سعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Subhanallah, Subhanallah, Jazakumullahu khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, and your ustaz, inshallah. Okay, what is your advice to the parent who think that children undergo a lot of mental stress if they are opting school as along with Islamic studies? What is your suggestion or what is your advice for them? I believe that if the schedule is planned properly, it is not a burden or stress, alhamdulillah, but it's a gift from Allah. Parents must take children into confidence and explain to them that both education is important and spending 1 hour with Quran and Islamic studies makes the child feel refreshed and lively, alhamdulillah. Also include 1 hour games for children daily. They will enjoy everything, inshallah. MashaAllah.
Parents need to understand that children have good and fresh brain and can learn Quran easily, and should also understand that Quran and Islamic education, which will come after, hence should encourage and prefer for that. Children undergo a lot of stress with their school education as it's competitive and targeted, but Islamic education is not competitive and can be designed as per convenience. So the question about stress will be wrong. Reading Quran brings us closer to Allah, and why don't you want your children to benefit from it? In fact, the parents must join with children and study and learn along with them. It's only for 1 hour, but the reward in the hereafter is very big, inshallah. Allah, Allahu Akbar. Very good, very good. So can you explain about the screen which is behind you? What is that screen? It is explaining about AskIslampedia.com. Can you tell me about AskIslampedia? What is AskIslampedia.com? You are learning the syllabus of AskIslampedia? Sorry? AskIslampedia syllabus. Yeah. When I study Hifz, I do it with a sheikh. He uses the Ask Islam PDR syllabus, and I find it very easy to understand. MashaAllah, Subhanallah. Okay, we will have the interview from next student is inshallah will be our the next guest will be Misbahuddin Sayyed. Misbahuddin Sayyed is ready. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is this Misbahuddin or Aniquddin? Who is? What is your name, beta? What is your name? Your voice is not clear, not audible. Can you open or Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. What is your name? My name is Misbahuddin Sayyed. Misbahuddin Sayyed, mashallah. What is your father's name? Rafiuddin Sayyed. Rafiuddin Sayyed, mashallah. Tell me about yourself. I have been born and brought up in London, United Kingdom. In London, mashallah. UK, United Kingdom. I'm studying in class 8. Bismillah, mashallah. Can you describe your journey or journey of Hifz? Every day I have 7 hours school, so I only have 1 hour to prepare for Hifz. So in that 1 hour I read Hifz, and in that Hifz so far I have completed the 30th juz and the 29th juz. I am about to start the 28th juz. Alhamdulillah. May Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in your effort, inshallah. May Allah reward you. Okay, we would like to hear your recitation of the Holy Quran. Which surah can you recite for us, inshallah? Which surah? Suratul Naba. Suratul Naba. Okay, beta, you can begin, inshallah. Now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم
كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, and your ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Okay, the next question is, what is your advice to the parents who think that children undergo a lot of mental stress if they are opting Islamic school along with Islamic education, opting with studies, contemporary education along with Islamic studies? What is your suggestion and what is your advice, beta? Dear parents, please remember that the Prophet ﷺ, he used to love kids, so you should encourage all of your kids to be close to Allah and His Prophet. Islamic education, hifz and hadith only require 1 hour daily, and alhamdulillah, that's enough. Inshallah, this can be achieved by good time management or effective time management. Children must not be pressured about school education and to achieve top ranks. They will inshallah get it. Islamic education gives them a peace of mind and bring them close to Allah, alhamdulillah. After reading, we do not get tired, but we feel refreshed. Parents must bring their kids into a nice environment and a friendly atmosphere so they can have a balanced love for school education and Islamic education. Alhamdulillah, I have school all day, I have madrasa, and then it's my playtime. So it's all balanced, and we also spend weekends. Hence, parents are encouraged to get their children into both education. Inshallah, there will be a lot of barakah in their house and family. May Allah subhanahu wa ta'ala put barakah in your efforts. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the good deeds from your parents, from your elders, and from all of you. Okay, who is next? Aniquddin Sayyid is available with us, inshallah. Aniquddin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. What is your name? My name is Aniquddin. Can we see you? MashaAllah. Aniquddin is very little. Okay, MashaAllah. You But what? you can call me Ani. Huh? Yeah, But you can call me Ani. Aniq. Okay, we can. What is your father's name? I am son of Mr. Rafiuddin, but people call him Rafi Bhai. Rafi Bhai. MashaAllah. Okay. Tell me about yourself. I've been born and brought up in London, United Kingdom. MashaAllah. Currently studying year 4. Alhamdulillah. I'm 9 years old. Oh, MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you. Can you describe your journey of Islamic studies or hifz or nadara? How do you manage with the school and hifz? First, I have school. Okay. Then I have
madrasa, which we spend only 1 hour daily. Alhamdulillah, and have achieved what we are now with the help and guidance of our Ustad and blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Despite a hectic daily schedule, we feel refreshed after madrasa. MashaAllah, Subhanallah. We would like to hear your recitation of the Holy Quran. Which surah can you recite for us, inshallah? Which surah? Surah Teen. Surah At-Teen, Subhanallah. Okay, you can begin now, inshallah. Go ahead. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Subhanallah, Barakallah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, your elders, and especially your ustaz for jazakumullahu khairan. Okay, beta, what is your advice to the parents who think that children undergo a lot of mental stress if they are opting school along with Islamic studies? Any advice from your side? Yeah, I'm going to be reading 6 points. Okay, very good. Say. Okay. Let's start. Go ahead. First, there should be no stress. Oh. Second, parents should be encouraging and supporting. Okay. MashaAllah. Third, masjid and madrasa should be a place of fun. Fourth, the sheikh or ustad should be friendly and not carrying a stick. Oh. Fifth, children should have worldly and Islamic education. Subhanallah. MashaAllah. Very good. 6th point, finally, parents remember Islamic education, hifz and hadith is path to Jannah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. MashaAllah. I am very much happy and I do dua from Allah subhanahu wa ta'ala to accept the deed. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you, your parents, elder, and all those who are striving hard for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, beta, now you can take leave inshallah from Zoom and we will continue our segment inshallah. Jazakumullahu khairan. Allah Hafiz. Allah Hafiz. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.